یہاں احسن و تسنیم شائع ہو گئی تو ایک بدعتی آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ یہاں احسن و تسنیم شائع ہو گئی تو ایک بدعتی آیا۔ پہلے مجھے خط لکھا، 24 صفحے لکھے، میں نے دیکھ لیے، ساتھیوں کو بھی دکھایا۔ میں سمجھ گیا کہ مہرے لگی ہوئی ہے دل و دماغ پر، نہ بات سمجھنا ہے نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ میں نے کہا چلو مناسب وقت پہ ایک صفحہ لکھ دوں گا اس کو۔ اس کی جرت دیکھے، وہ 8-10 آدمیوں کو ساتھ کر کے، ہمارے ہی آدمی تھے، کہا کہ چلو مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے تحریر پر بہت نازاں و فخراں کہتے گھوڑی میں 15,000 کا بچہ ہوتا ہے، کوئی آواز نہیں سنتا، اور مرغی میں 2 آنے کا انڈا ہوتا ہے، کک 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 کک، پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے۔ دا بدعتیاں اندغ سے چرگی دیا گئی چی خالی۔ یہاں آیا، دفتر کے سامنے بیٹھ گئے، جی میری تحریر دیکھی؟ میں نے کہا دیکھی۔ کہنے لگے کیسی ہے؟ میں نے کہا جیسے بدعتی کی تحریر ہوتی ہے ایسی۔ کہنے لگا گرفت ٹھیک نہیں کی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ میرے مہمان ہیں، ناراض نہ ہو، مسئلہ دین کا ہے۔ تنقید 2 قسم کی ہوتی ہے، تنقید کی 2 قسمیں ہیں، تیسری قسم نہیں ہے۔ ایک تنقید یہ کہ جو حوالے دیے گئے ہیں وہ رد کر دیے جائے کہ یہ حوالے صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ میری احسن و تسنیم ہے اور یہ تیری تحریر ہے، اس میں میری کتاب پر انگلی رکھے کہ کس حوالے کی آپ نے تغلید کی ہے وہ مجھے بتاؤ۔ میرے حوالے مسلمہ ہے، آپ اسے رد نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں، پوری دنیا کے بدعتی رد نہیں کر سکتے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ میرے حوالے سے بڑھ کر ٹھوس دلائل آپ قائم کریں کہ آپ نے جو دلائل دیے وہ کمزور ہیں، وہ چھوٹی کتابوں کے ہیں، اور اس سے بڑی کتابیں امہات اور مطولات مذہب میں ان چیزوں کی مشروعیت ہے۔ تو میں نے کہا وہ بھی کام نہیں کیا گیا۔ تو میں نے تحریر اس کے آگے رکھی، میں نے کہا آپ بتائیں کہ آپ نے میری کتاب پر تنقید کہاں کی ہے؟ میں تیری تحریر سے کیسے متاثر ہو جاؤں؟ تو مجھے کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کس چیز کا؟ کہنے لگا اس طریقے کا۔ میں نے کہا کہ میری تحریر احسن و تسنیم پڑھی ہے آپ نے؟ کہنے لگا ہاں پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا اس کتاب کے پڑھنے کے بعد بھی آپ میرے پاس آئے، کسی اکاڑوی، امام باڑوی اور تراب الحق اور جاد الحق کے پاس نہیں گئے جنہوں نے دین میں اتنے بڑے بڑے غار کیے، شگاف ڈالے؟ جانا تو ادھر تھا نا، کہ تم جو لوگوں سے اذان سے پہلے اور اذان کے بعد پڑھواتے ہو، اور تم جو جمعے اور فجر کے بعد ہلکے باندھ کے پڑھواتے ہو، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ تو میں نے کہا ادھر واپس آ گیا، وہاں نہیں گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فہم بھی سلب ہے۔ کہنے لگا اب جاؤں گا۔ میں نے کہا اب تو جا نہیں رہے ہو، اب تو میں بھیج رہا ہوں آپ کو۔ مزہ تو تب آتا ہے کہ اس تحریر کو سمجھ لیتے آپ۔ اور میں نے کہا یہ 1 نسخہ، یہ 10 نسخے میں نے اور دی۔ میں نے کہا رکھ، جتنے کراچی میں آپ کے بڑے بڑے بدعات کے سرغنے ہیں ان میں سے ہر ایک کو 1 دے دو اور انتظار کرو۔ میرا دعویٰ ہے 1 سال تک کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ جواب کس چیز کا ہوگا؟ ان کے پاس ہے کیا چیز؟ صفر الید، مغالطہ آفرینی اور ڈکوسلہ بازی کے علاوہ تو کوئی ان کا موقف نہیں ہے سر۔ اگر ہے تو سامنے آئے نا، ہم حاضر ہیں۔ اس کے بعد مجھے کہتے ہیں درود شریف ہی تو پڑھتے۔ میں نے کہا آپ نے مغرب کی اتنی رکعتیں پڑھی؟ کہا 3۔ میں نے کہا 4 پڑھ لیتے نا، 1 رکعت ہی تو پڑھ لیتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا وہ تو پڑھی گئی ہے 3۔ میں نے کہا تو حضرت نے جو درود پڑھا ہے اور پڑھوایا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ جب اٹھنے لگا میں نے کہا ایک بات سنو،
تمہیں درود کا مسئلہ پتا ہے کہ پیغمبر نے حل کیا ہے؟ آپ کا اختلاف مجھ سے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھی طرح نوٹ کرو، میرے ساتھ اختلاف نہیں، میں کوئی شارع تھوڑی ہوں، میں تو خود متبع ہوں۔ میں نے کہا جو تم صلاۃ و سلام سمجھتے ہو یہ نبی کو پتہ نہیں ہے، نبوت کی زندگی میں اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اب بھی کہتا ہوں اور مرتے دم تک کہوں گا کہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کا کوئی نام و نشان نبوت کے دور میں نہیں ہے، نہ سنا گیا نہ پڑھا گیا ہے، خالص جعل سازی ہے، اور جعل سازی کے ذریعے امت کو لڑایا جا رہا ہے۔ ایک میں نے کہا یہ درود بھی وہ نہیں ہے جو حضرت نے بتایا، آپ کچھ اور پڑھ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا بچہ سبق پڑھ رہا تھا، استاد نے اس کو پڑھوایا تھا کاف زر کاف زر فا ری و پیشرو، تو وہ بھول گیا تو پڑھتا تھا کاف زر کاف زر فا ری و پیشرو والذین آمنو، تو پھر چپ ہو جاتا، تھوڑی دیر کہتا تھا کاف زبر کاف زر ری و پیشرو والذین آمنو، تو کہنے لگا یہ تو لگتا ہی نہیں، ہجے اور ہے اور آواز کچھ اور آ رہی ہے۔ تب میں نے کہا نام درود کا لیتے ہیں اور پڑھتے کچھ اور، وہی چھوٹے بچے کی طرح کاف زر کاف زر فاری و پیشرو والے ہیں۔ میں نے کہا ایک مسئلہ ہو گیا، میں نے کہا دوسرا سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کون سا دیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، وہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اذان سے پہلے و اذان کے بعد، کم ہے، ثواب نہیں ملے گا، ناپسند ہے۔ دو، وہ اتنا ضروری ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ نہ پڑھا جائے، آپ اس سے بے خبر ہے۔ تین، چوتھی بات یہ کہ وہ بیٹھ کر ہے یا کھڑے ہو کر، تو کہنے لگا بیٹھ کر۔ میں نے کہا کھڑے ہو کر بھی غلط ہو گیا۔ ہر شخص اپنا پڑھتا ہے یا مل مل کے گا گا کے لاؤڈ سپیکر میں آوازوں میں دے کے؟ تو کہا ہر شخص اپنا پڑھتا ہے۔ تو میں نے کہا مل کے پڑھنا بھی غلط ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹھ کر اپنا اپنا آہستہ، پیغمبر کا بتا، کتنی بدعات آپ نے ایک سنت کو چھوڑ کے رٹ لی اور گڑ لی، یہ سب ہڈیوں کا ہار گلے میں ڈال کے جاؤ، وہ جو گیا ہے واپس نہیں آئے، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے۔ احسن التسلیم آپ کو مل جائے گا جن کو نہیں ملا ہے، ویسے تھوڑے بہت پیسے بھی خرچ کر کے کتب خانے سے لیا کرو، یہ تو سو کہ فی سبیل اللہ والے فی سبیل اللہ سوک بھی منتورا کوئی بس دا فی سبیل اللہ والے ایاک نعبد، آپ ہی کے ہم عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ عبادت بھی صرف اللہ تعالی کی اور مدد بھی صرف اللہ تعالی سے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو معبود ہوگا وہی مستعان ہوگا، اور جس کو مستعان سمجھا جائے گا پھر اس کی عبادت بھی کرنی پڑے گی۔ دیکھو مبتدئین نے پہلے تو آواز دی، اور زمین و آسماں تیری معین الدین اجمیری،